الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. آج موضوع کچھ اور تھا، مگر ہم نے ابھی سورۃ النور کی تلاوت سنی ہے. اس میں ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ الطاہرہ المطہرہ کا قصہ مذکور ہے، جو قصۃ الافک کے عنوان سے مشہور ہے کہ آپ پر تہمت لگی. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی غزوۃ المریسی کے نام سے. اور آپ جب بھی کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ قرآن اندازی کرتے اور جس بیوی کا نام نکلتا اسے ساتھ لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا اور وہ آپ کے ہمراہ اس جنگ میں روانہ ہوئیں. فتح کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، رات کو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ہودج میں باپردہ سوار ہوتی تھی، یعنی ایک اونٹنی پر آپ کا ہودج رکھا جاتا جیسے آج کل ڈولی ہوتی، اور اس میں آپ بیٹھتی، چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا. تو رات کو آپ قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دور تشریف لے گئیں، واپس لوٹیں تو آپ کا ہار وہاں کہیں گر گیا تھا. وہ ہار انہوں نے اپنی کسی بہن سے مستعار لیا تھا، ادھار لیا تھا پہننے کے لیے، تو اس کی تلاش ضروری تھی. تو اس کی تلاش میں کچھ دیر ہو گئی اور آپ کے ہودج کو اٹھا کے رکھ دیا گیا. اتنا وزن آپ کا نہیں ہوتا تھا، ہلکی پھلکی دبلی پتلی خاتون تھی. اٹھانے والوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ آپ اندر ہیں یا نہیں، اور قافلہ روانہ ہو گیا. اور پھر جب آپ کچھ دیر بعد تشریف لائیں تو وہاں قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. بہت ہی دکھی ہو گئیں اور وہاں لیٹ گئیں. اس دور میں جو جنگی سفر ہوتے تھے ان میں ایک اصول یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بندہ پیچھے آتا تھا قافلے کے راستے پر، کوئی چیز گری ہو تو وہ اٹھا کر لے آئے. اسی راستے پر صفوان بن عسال جس کی ڈیوٹی تھی وہ رواں دواں تھا، اور جب اس پڑاؤ کے مقام پر پہنچا تو وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر نظر پڑ گئی. آپ فرماتی ہیں کہ قدر آنی قبل الحجاب، اس نے مجھے پردے کے حکم سے قبل دیکھا ہوا تھا، مجھے پہچان گیا، یعنی پردے کے بعد کبھی نہیں دیکھا. اور اس نے صرف یہ الفاظ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان سے سنا اور کچھ نہیں. چنانچہ انہیں اونٹنی پر سوار کیا اور واپس مدینے لے آئے. مدینے جب داخل ہوئے، دن کا وقت تھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا اور منافقین تو تیار ہوتے تھے کسی کمزور پہلو کو اچھالنے کے لیے. یہودیوں کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی اور دونوں کی ملی بھگت جو تھی وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتی تھی. چنانچہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا دی گئی اور ان کو اس صحابی صفوان کے ساتھ ملوث کیا گیا. یہ قصہ ہے.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابھی قصے کی تفصیل ہم ذکر نہیں کرنا چاہ رہے، قصے کی تفصیل ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ اس میں بہت سے فقہی فوائد بھی ہیں اور بہت سے اعتقادی مسائل بھی ہیں، اس کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے۔ یہاں آج اس قصے کے حوالے سے 4 چیزیں بتانی ہیں، 4 موقف بیان کرنے ہیں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس قصے کا علم ہی نہیں تھا، اور کچھ عرصے بعد، کچھ دن بعد، جب کہ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی، تو وہ رات کو مصطح نامی خاتون کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی قضائے حاجت کے لیے۔ واپس لوٹ رہی تھی، مصطح کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے کہا کہ تعس مصطح، مصطح برباد ہو جائے، مصطح تباہ ہو جائے، مر جائے۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ تم ایک بدری صحابی کو گالی دے، تمہارا بیٹا بھی ہے اور جنگ بدر میں شریک ہوا تھا۔ فرمایا کہ اے ہنتاح، وہ بھولی بھالی عورت، بالکل انجان عورت، تمہیں معلوم نہیں باہر کیا باتیں ہو رہی؟ کہا کوئی معلوم نہیں۔ کہا کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں تہمت کی، اور اس میں میرے بیٹے مصطح کا کردار بھی۔ اصل تو منافقین نے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے گروہ نے اس چیز کو اڑایا، اور کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، جن میں ایک مصطح ان کا بیٹا، دوسرے اسلام کے شاعر جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ پہلی بار ان کو علم ہوا۔ اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ اس دور کی خواتین کیسی تھیں، انہیں باہر کی خبروں کا علم نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی توجہ ہوتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں وہ محدود رہتی تھی، شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت وغیرہ وغیرہ، گھر کے امور اور ان کی نگرانی، باہر دیکھنا، باہر جھانکنا، باہر کی باتیں سننا، باہر کی ٹوہ میں لگے رہنا، ان عورتوں کا کردار ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا ہنگامہ اور ان کو علم ہی نہیں، تو ان کے مرض نے شدت اختیار کر لی، ان کے مرض نے شدت اختیار کر لی۔ بہرحال قصہ طویل ہے، جو نصیحت کے لیے 1-2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو کردار، دل کا معاملہ۔ مصطح نامی یہ عورت جو سیدہ عائشہ صدیقہ خدمت کیا کرتی تھی، ان کے دل میں الولاء والبراء کا عقیدہ کتنی قوت سے جا گزری تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بیٹا المومنین کی عزت پر دست درازی کر رہے، المومنین کی عزت پر زبان درازی کر رہے، تو اپنے بیٹے کو چھوڑ دی۔ یہ ان کے دل میں محبت المومنین کی، بیٹے کو صرف چھوڑا ہی نہیں، اس کی بربادی کی بدعا کر رہے کہ تو ہلاک ہو جائے۔ تو نے اپنی ماں کے بارے میں یہ باتیں کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء، یہ محبت کس سے کرنی، عداوت کس سے کرنی۔ جب بھی آپ تعلق قائم کرنے کا سوچیں یا تعلق کاٹنے کا سوچیں، تو اس میں جو دین کی اساس ہے اسے مد نظر رکھیں۔ ہر تعلق دین کی بنیاد پر، اور ہر تعلق کا ٹوٹنا بھی دین کی بنیاد پر، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ معنی محبت بھی عبادت ہے اور نفرت بھی عبادت، اگر دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کچھ مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے، اور روکا مال تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ آپ نے یہ تکمیل ایمان کی خوشخبری دی ہے، جس کے یہ 4 کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ مصطح کا کردار بھی اسی اعتقادی مسئلے پر قائم تھا کہ بیٹے کا گھرونا کردار
حالانکہ ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے اور اس کا دل بیٹے کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، مگر اس گھنونے کردار پر انہوں نے بیٹے کو چھوڑ دیا، اس کے لیے بد دعائیں کر رہی۔ تو ایک یہ عقیدہ الولاء والبراء، ہمیشہ اس کو مد نظر رکھیں۔ تعلقات بنانا اور تعلقات کشیدہ کرنا، دونوں کی اساس عقیدہ الولاء والبراء، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دوسری جو اہم بات بتانی ہے وہ ہے دل کی صفائی، دل کی نرمی اور رقت۔ ایک باپ کی بیٹی پر تہمت لگے اور اتنی بری تہمت لگے، تہمت لگانے والے کے لیے باپ کی کیا سوچ ہو کہ سامنے اس کو قتل کر دو کہ میری پاک باز بیٹی کو بدنام کر رہا۔ ابوبکر صدیق کے دل میں بھی رضی اللہ عنہ وہ جذبات ہوں گے، وہ سوچ ہوگی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد عائشہ صدیقہ کی برات آ گئی، وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے بری کر دیا اور ان کی پاکیزگی پر مہر لگا دی، سند دے دی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے مصطح کا، جو اس تہمت میں برابر کا شریک تھا، اس کو وہ خرچہ دیا کرتے تھے، سال بھر کا نفقہ دیا، وہ بند کر دیا کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تمہیں نفقہ دے رہا ہوں، اور تمہارا یہ کردار میری بیٹی کی عزت سے کھیلنا، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش، نفقہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی سیدہ عائشہ صدیقہ کو بری کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جن کو اللہ نے مال دیا، وسعت دی، کاروبار دیا، فراخی دی، وہ اپنے قرابت داروں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ یہ کیا ہوگی؟ کہ کیوں قسم کھائیں کہ مصطح پر مال خرچ نہیں کروں گا، اس کا نفقہ، نان نفقہ بند کر دوں گا، اور بند کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم بھی اپنے قصور داروں کو معاف کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ کہ قضیہ بہت بڑا تھا، بیٹی کی عزت سے کھیلنے والا، اور بیٹی بھی ام المومنین، قضیہ بہت بڑا ہے، دل میں رنجش بھی ہے، ناراضگی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے وہی سنی، فوراً چلا اٹھے، بلا یا رب، بلا یا رب، یا اللہ کیوں نہیں، احب ان تغفر لی، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ وضاعف نفقتہ، مصطح کو بلایا اور اس کا نفقہ، اس کا خرچہ دگنا کر دیا۔ یہ ہے دل کی صفائی، رنجشیں زائل ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابہ تھے، ان کے دل رقت اور خشیت کے آئینہ دار تھے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، ارحم امت ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، شفیق دل رکھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلا کر گناہ بھی معاف کر دیا اور نفقہ بھی ڈبل کر دیا۔ یہ صفائی قلبی۔ دوسرا کردار وہ بھی ام المومنین رضی اللہ عنہ، آپ گھر میں تھی، حسان ابن ثابت شاعر، جس کا اس کردار میں ایک بڑا رول تھا اہم، وہ بھی اس میں شریک تھا، تہمت کے قصے میں۔ وہ آپ کے پاس کسی کام آیا اور آپ اس کے کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہاں بیٹھا ہوا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ام المومنین کا شاگرد مسروق ابن اجدع، تابعی ہے بہت بڑا، وہ وہاں آیا احادیث سننے کے لیے ام المومنین سے، بہت بڑا شاگرد ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ تقریباً آپ کا سارا علم انہوں نے سن کر آگے روایت کیا۔ آتے بیٹھے رہتے، حدیثیں سنتے، مسائل پوچھتے اور آپ جواب دیتے، اور پھر وہ علم لے کر آگے روایت کرتا، بیان کرتا۔ بعض اوقات تو بے ساختہ جب وہ حدیث روایت کرتا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، یہ نہ کہتا کہ انا عائشہ، یہ عائشہ صدیقہ سے مروی، بلکہ یہ الفاظ کہتا حدثتنی الصادقہ،
مجھے یہ حدیث اس عورت نے سنائی جو الصادقہ سچی ہے، بنت الصدیق اور صدیق کی بیٹی ہے، امت کے سب سے بڑے سچے انسان کی بیٹی ہے، اور حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی پیاری ہے۔ اللہ کے حبیب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کی پیاری ہے، ان کی حبیبہ ہے۔ المبرات من فوق سبع سماوات، جن کی پاک دامنی 7ویں آسمان سے اتری، اس خاتون نے حدیث سنائی۔ پھر آگے وہ حدیث روایت کرتے، اتنی محبت تھی، اتنا گہرا تعلق تھا۔ جب وہاں پہنچے آج وہ حدیث سننے کے لیے، تو حسان ابن ثابت کو دیکھا، تو آ کر بات کی کہ یہ آپ کے پاس کیوں بیٹھا ہوا؟ آپ بھول گئی کہ اس کا تہمت کے قصے میں کیا کردار تھا، کتنا گھنونا کردار تھا اس میں، پھر آپ اس کو کیوں جگہ دیتی ہیں، کیوں اس کے کام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، مسروق اپنے شاگرد سے کہا، اس کے ایک شعر نے مجھے تمام رنجشیں بھلا دی۔ وہ شعر میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں ایک شعر کہا اس نے، جب میں نے وہ سنا میرا دل صاف ہو گیا، رنجشیں بھول گئی۔ الا ان نفسی و نفس ابی و جدی لعرض محمد منکم وقاء، میری جان، میرے باپ کی جان، میرے دادا کی جان، میرے پورے خاندان کی جان محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان۔ یہ شعر میں نے جب سنا تو میرا دل صاف ہو، کیا شفاف دل تھے ان کے، رنجشیں بھول گئی، حالانکہ بڑا گھنونا کردار تھا، مدینے کی فضا بڑی مسموم رہی، مگر فرمایا کہ جب نبی کی اس انداز سے تعریف کی، میرے شوہر بھی ہیں وہ، تو میں ساری رنجشیں بھول گئی۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ نبی علیہ السلام کے حدیث من تصبح ولیس فی قلب غش لأحد، سنو جنت کا شارٹ کٹ کیا ہے، جنت کا قریبی راستہ۔ صبح کو اٹھو، اپنے دل کو ٹٹولو، اس دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی سازش تو نہیں ہے، کوئی مکر کی کیفیت تو نہیں ہے، کوئی رنجش تو نہیں ہے۔ اگر دل ان سارے عوارض سے پاک ہو تو یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے۔ یہ سلف صالحین کا وتیرہ، اتنا ایک محیب اور خطرناک یہ وقت گزرا، مگر سب رنجشیں بھول گئی اس عظیم و شان شعر کی بنا پر کہ میرے پورے خاندان کی جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان، میں سب بھول گئی۔ یہ ان کے دل کی صفائی۔ یہ 3 موقف اس قصے کے تعلق۔ چوتھا موقف جو ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کا مقام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات کے لیے اپنی وحی اتاری۔ اس سے قبل بھی تہمتیں لگیں، یوسف علیہ السلام پر لگی، عزیز مصر کی بیوی نے لگائی، عزیز مصر کی بیوی۔ یوسف علیہ السلام ابھی نبی بنے تو نہیں، لیکن بننے والے تھے، اللہ کو علم ہے۔ ان کی برات کے لیے وحی نہیں اتری، بلکہ شاہد من اہلہا، انہیں کے اہل سے ایک گواہ نے گواہی دی، وہ گواہی معتبر تھی، مدلل تھی، اس کو قبول کرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گھر کے ایک گواہ نے، ایک شخص نے گواہی دی اور وہ قبول ہوئی۔ جریج کا قصہ ہے جس پر تہمت لگی، اور جو بیٹا متولد ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، اللہ نے اسی بیٹے کو قوت گویائی دی، ان کو بدنام کرنے کا ارادہ تھا۔ بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے اس عورت کو ملامت کی، تم غیر شادی شدہ، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، جو وقت کا عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان، اس کو بدنام کرنا مقصد تھا۔ بلا لیا جریج کو، ان کی کٹیاں توڑ دی، جھونپڑی تباہ کر دی، بڑے پارسا بنتی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس موقع پر ایک اور کردار ان کا ہم سب کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مخرج کیا ہے؟ جریج نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو، مہلت دے دی، 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک نے
وہ نماز پڑھ کے مدد مانگی اور پھر بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا بتا تیرا باپ کون؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کی زبان پر گویائی کی قوت، نطق کی قوت پیدا کر دی۔ وہ چرواہا وہ سامنے کھڑا تھا، وہ فنکار، بچے نے اشارہ کہ وہ میرا باپ۔ پوری قوم نے سنا۔ اب تو قوم اور معترف ہو گئی کہ ہمیں کہو تمہاری کٹیا جو ہم نے توڑی ہے سونے کی بنا دیں۔ کہا کہ نہیں، جیسی تھی ویسی بنا دیں۔ تو ان پر تہمت لگی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پر تہمت لگی، بچے کو اٹھا کے غیر شادی شدہ۔ اور یہاں ایک اور نصیحت ہے کہ ہمیں جلدی شور نہیں کرنا چاہیے، جلدی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو مریم غیر شادی شدہ، رہتی بھی گھر سے جدا تھی، یہ گھر والے ہیں اور دور ایک جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی، اکیلی وہاں رہتی تھی، غیر شادی شدہ اور گود میں بچے۔ شواہد تو سارے موجود ہیں غلط کاری کی، لیکن فوراً پھٹ پڑنا، اس کردار پر غور کیا کریں۔ ہم فوراً چیخ پڑتے ہیں اور بے صبری اختیار کر لیتے ہیں۔ قوم نے بھی کی، حق بجانی تھی اس وقت کہ غیر شادی شدہ تنہا رہتی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تم نیک ماں باپ کی بیٹی، یہ کیا کر ڈالا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پوری قوم سن رہی، بچہ آج پیدا ہوا اور بول رہے، یہ قوت نطق اس بچے کی زبان میں۔ یہ مختلف قصے جو سابقہ دور میں ہوئے، مگر یہی الزام جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر لگا، جو اللہ کے نبی کی حرمت ہے، اللہ کے نبی کی عزت ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، تو اللہ نے ان کی برات اپنی وحی کے ذریعے بھیجی، 10 آیتیں اتاری۔ وہ 10 آیتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، آج بھی پڑھی گئی، ہم سب نے سنی، ممبر و محراب پر پڑھی جائیں گی، اور آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ قیامت تک گونجتا رہے گا ان کی برات کے حوالے سے۔ اور یہ آخری جو موقع بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ان کی برات کے لیے باقاعدہ وحی اتاری تاکہ ان کا ذکر ایک انمٹ نقوش کی طرح دنیا میں قائم ہو، نام گونجتا رہے، ان کی طہارت کا، تقویٰ کا، برات کا، مرتبے اور مقام کا جو ہے وہ گونجتا رہے، وہ مقام ان کا اور گونجتا رہے نام۔ یہ ان سے محبت کی علامت تھی۔ اور محبت کیوں نہ ہو، نبی آخر الزمان کی بیوی، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تجھ سے شادی سے پہلے جبریل میرے پاس آئے 2 دفعہ، ان کے ہاتھ میں ایک تشت سونے کا، اس پر ریشمی غلاف تھا، اور مجھ سے خواب میں کہا، خواب دیکھ یہ غلاف ہٹاؤ۔ میں نے غلاف ہٹایا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، اندر کون تھا؟ تو تھی۔ اور جبریل نے کہا هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، دنیا کی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ سرید ایک کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا، وہ تھا گوشت کا شوربہ، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر کچھ دیر ان کو تر کیا جائے، بھگو دیا جائے، جب وہ خوب نرم ہوں تو پھر وہ کھائی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا محبوب کھانا تھا، بڑا پسندیدہ۔ فرمایا کہ جو فضیلت اس سرید کی ہے سارے کھانوں پر، وہ فضیلت عائشہ کی دنیا کے ساری عورتوں پر۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے ایک جہادی قافلہ ترتیب دی اور اس کا امیر بنایا عمرو بن عاص کو رضی اللہ عنہ، تم اس قافلے کے امیر۔ قافلے میں اور کون کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے، اور ابن خطاب تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، خالد بن ولید، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے کمانڈر۔ تو عمرو بن عاص نے سوچا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی کا بڑا محبوب بن چکا ہوں، تبھی تو سب کی موجودگی مجھے امیر بنایا، تو آج کیوں نہ ایک سوال کروں۔
تاکہ میری شان پر ایک مہر لگ جائے۔ سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، سب سے بڑھ کر آپ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ عائشہ، میری بیوی عائشہ۔ انہیں پھر تھوڑا سا سکون ملا کہ یہ تو عورت ہے نا۔ پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کا نام اس محبت میں سر فہرست ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سر فہرست، پوری امت کی ماں ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک نبی اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، اور دوسرا وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ ایک ہے اور ایک نہیں ہے، تو لاکھ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں ہے، لاکھ دعویٰ کرے، اپنا نام مومن رکھ لے، مومنین رکھ لے، اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے اس کے دل میں میل ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ام المومنین کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور اس قصے سے جو بعض نتائج ہمیں حاصل ہیں، بعض نتائج کہ عائشہ صدیقہ کتنی بھولی بھالی اور کتنی وہ ایک انجان عورت تھی۔ آخری بار نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کے بارے میں مشورہ کیا بعض صحابہ سے، بلکہ آپ کی ایک سوکن سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ احمی سمعی و لسان، میری کان اور میری زبان بالکل محفوظ، میں کچھ نہیں کہوں گی، ایک لفظ نہیں کہوں گی۔ حالانکہ سوکن کو تو موقع چاہیے، لیکن نہیں، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گی، اور میں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سیدنا علی سے پوچھا، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ وصل جاریہ تصدق، جو عائشہ کی خادمہ بریرہ ہے اس سے پوچھو، خادمہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، رازدان ہوتی ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گی۔ بریرہ کو بلا لی کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی، کوئی عیب، کوئی چیز ایسی دیکھی ہو، کوئی مشکوک معاملہ دیکھا ہو؟ کہا کہ ایک ہی معاملہ مشکوک میں نے دیکھا ہے، ایک ہی، پوری زندگی کی خدمت میں جو صحبت رہی، مصاحبت رہی زندگی میں، ایک ہی معاملہ ان کا میں نے مشکوک دیکھا، اور وہ کیا؟ ایک دفعہ آٹا گوندا، اتنی بھولی بھالی ہے کہ آٹا کھلا چھوڑ کر سو گئی اور بکری آٹا کھا گئی۔ اس کے سوا پوری تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے لیے کسی ریبہ یا شک کا جو ہے وہ پہلو بنتی ہو۔ یہ ان کی آخری چیز، ایک چیز جو میں نے ان کی نوٹ کی یہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتنی بھولی بھالی، آٹا بعض کا کھلا چھوڑ کے سو جاتی اور بکری آ کر کھا جاتی، اس قدر ان کے اندر ایک انجان پن اور بھولا بھالا پن تھا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جو کچھ نتائج اس قصے سے حاصل ہو رہے ہیں، گو تفصیل کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔